ناظرین آداب، میں محمد یعقوب رضا مثنوی مفہوم، تعریف، فن اور اہمیت کے عنوان پر محترم پروفیسر مظفر حنفی کے اس لیکچر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مثنوی اردو کی ایک کلاسک صنف ہے اور آج کی گفتگو میں ہم اسی صنف سخن کے مفہوم، اس کے فن اور اس کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ اردو کی قدیم اور کلاسیکی اصناف ادب میں قصیدہ، غزل، مرثیہ اور مثنوی سر فہرست ہیں۔ لفظ مثنوی دراصل مثنیٰ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے دو، جوڑا یا دوہرا۔ مثنوی کا ہر شعر دو ہم قافیہ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثنوی کا نام دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے مزدوجہ بھی کہا ہے، جس کا مطلب ہے مربوط۔ قصیدہ، غزل اور مرثیے کی طرح اردو مثنوی کی ابتدا بھی فارسی کے زیر اثر ہوئی اور فارسی کی مقبول عام مثنویوں کو ہی اردو کے مثنوی نگاروں نے اپنے لیے مثال اور نمونہ قرار دیا۔ مولانا حالی رقم طراز ہیں۔ جتنی صنفیں فارسی اور اردو شاعری میں متداول ہیں، ان میں کوئی صنف مسلسل مضامین کے بیان کرنے کے قابل مثنوی سے بہتر نہیں ہے۔ یہی وہ صنف ہے جس کی وجہ سے فارسی شاعری کو عرب کی شاعری پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ عرب کی شاعری میں مثنوی کا رواج نہ ہونے یا نہ ہو سکنے کے سبب تاریخ یا قصیدہ یا اخلاق یا تصوف میں ظاہراً ایک کتاب بھی ایسی نہیں لکھی جا سکی جیسی فارسی میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لکھی گئی ہیں۔ اسی لیے عرب شاہ نامے کو قرآن العجم کہتے ہیں اور اسی لیے مثنوی مانوی کی نسبت ہست قرآن در زبان پہلوی کہا گیا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر موصوف نے اردو کی تمام کلاسیکی اصناف کے مقابلے میں مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن کیوں تسلیم کیا ہے۔ اردو کی قدیم اصناف سخن میں سے اکثر کی حیت بھی متعین ہے اور ان میں کچھ مخصوص موضوعات پر ہی طبع آزمائی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً قصیدہ غزل کی حیت میں ہی کہا جا سکتا ہے اور اس میں کسی شخص یا کسی شے کی تعریف یا مذمت ہی کی جا سکتی ہے۔ اب اگر 50 اشعار پر مشتمل قصیدہ کہنا ہو تو شاعر کو کم از کم 51 ہم قافیہ الفاظ تلاش کرنے ہوں گے۔ ملحوظ رہے کہ قوافی کی تکرار کو شاعر کی بے بذاتی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سودا کے قصیدے کے کچھ شعر دیکھیے۔ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی، فراہم زر کا کرنا باعث اندوہ دل ہووے، نہیں کچھ جمع سے غنچے کو حاصل جز پریشانی، کرے ہے کلفت ایام ضائع قدر مردوں کی، ہوئی جب تیغ زنگ آلودہ کم جاتی ہے پہچانی۔ غور کیجئے کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخری الفاظ مسلمانی، سلیمانی ہم قافیہ ہیں، پھر دوسرے اور تیسرے اشعار کے ثانی مصرے پر پریشانی، پہچانی پر ختم ہوتے ہیں۔ اس طرح قصیدے میں جتنے زیادہ شعر ہوں گے، ان سے کم از کم ایک عدد زیادہ ہم قافیہ الفاظ کی حاجت ہوگی۔ ایسے ہی دشوار مواقع پر کہا جاتا ہے کہ شاعر کا قافیہ تنگ ہو گیا۔ اب ان قوافی کے حصار میں رہ کر محض کسی فرد یا چیز کی توصیف یا عیب جوئی ہی کی جا سکتی ہے۔ دنیا بھر کے دوسرے موضوعات پر مسلسل، مفصل اور روانی کے ساتھ اظہار خیال کرنے کی گنجائش قصیدے میں نہیں ہے۔ غزل کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کی حیت وہی ہے جو قصیدے کی ہے، البتہ غزل قصیدے کی بنسبت اختصار کی حامل ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر 7 شعر کی غزل ہے تو اس کے مطلع میں 2 اور بقیہ اشعار کے مصرعۂ ثانی کے لیے 1 یعنی پوری غزل کے لیے کم از کم 8 ہم قافیہ الفاظ کی ضرورت ہوگی۔ مردف غزل میں ردیف کے ساتھ قافیے کو چسپاں کرنے کا مرحلہ مزید دشواریاں پیدا کرتا ہے۔ بطور نمونہ ایک غزل کے 3 شعر پیش کرتا ہوں۔ ڈبو کر خون میں لفظوں کو انگارے بناتا ہوں، پھر انگاروں کو پگھلا کر غزل پارے بناتا ہوں، جدھر مٹی اڑا دوں آفتاب تازہ پیدا ہو،
ابھی بچوں میں ہوں صابن کے غبارے بناتا ہوں۔ میرے بچے کھڑے ہیں بالٹی لے کر قطاروں میں، کنویں، تالاب، نہریں اور فوارے بناتا ہوں۔ مطلع میں بناتا ہوں ردیف کا تعین ہو گیا، جو ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں دہرائی جائے گی، اور ہر شعر میں ردیف سے پہلے انگارے، پارے، غبارے، فوارے جیسے ہم قافیہ الفاظ سے شعر میں نغمگی اور جھنکار پیدا کی گئی ہے۔ لیکن تینوں شعروں کے مطالب پر غور کرنے سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر شعر اپنی جگہ مکمل اکائی ہے اور مفہوم کے لحاظ سے دوسرے اشعار سے کوئی ربط نہیں رکھتا۔ ہر چند کے غزل میں موضوع کی قید نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی بھی موضوع غزل کے شعر میں باندھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ہر شعر میں ایک نیا مضمون نظم کرنے کی شرط لازم ہے۔ زیادہ سے زیادہ قطع بند اشعار میں مضمون کو 2-4 اشعار میں پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی مسلسل، طویل اور مربوط قصے، واقعے یا تاریخی سانچے کو غزل میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ مزید یہ کہ غزل میں داخلی کیفیات اور جذبات و احساسات کی پیشکش کو مستحسن سمجھا جاتا ہے۔ بیانیہ شاعری کے لیے یہ صنف سخن دامن کشادہ نہیں کرتی۔ اردو کی کلاسیکی اصناف سخن میں مرثیہ بھی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے، لیکن موضوع کی سخت قید میں ہے، یعنی مرثیے میں کسی کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ فارسی مرثیے میں اس کی کوئی حیت متعین نہیں تھی، اور بالکل ابتدائی دور میں اردو کے مرثیہ گویوں نے بھی غزل، مثلث، مربع، مسدس اور شاعری کی مختلف حیتوں میں مرثیے کہے۔ آگے چل کر اردو مرثیے نے فارسی روایت کے برخلاف ایک مخصوص حیت یعنی مسدس کو مرثیے کے لیے مختص کر لیا، اور یہ طے پایا کہ شہادت امام حسین اور واقعات کربلا سے متعلق مرثیے مسدس کی حیت میں کہے جائیں گے، جس میں ہر بند کے 4 مصرعے ہم قافیہ اور بشرط ضرورت مردف ہوں گے، اور پھر ٹیپ کا بند 2 مختلف قوافی کے جوڑے سے مکمل کیا جائے گا۔ اس طرح ہر بند کے لیے 4-4 اور 2-2 ہم قافیہ الفاظ درکار ہوں گے۔ چنانچہ مرثیے کے وسیلے سے تخلیق کار کسی طویل، مربوط اور مسلسل واقعے کو پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب میر انیس کے مرثیے کا یہ بند ملاحظہ کیجئے، کہہ کے یہ ڈاب سے غازی نے نکالی تلوار، سرخ آنکھیں ہوئیں ابرو پہ بل آئے ایک بار، تن کے دیکھا طرف فوج امام ابرار، پاؤں رکھنے لگا تن تن کے زمیں پر رہوار، غل ہوا سید والا کا ولی جاتا ہے، لو طرف دار حسین ابن علی جاتا ہے۔ اسی طرح نعت، سلام، منقبت وغیرہ میں موضوعات کا التزام ہے، تو واسوخت میں حیت اور موضوع دونوں متعین ہیں۔ رباعی کے لیے موضوع کی قید تو نہیں ہے، لیکن رباعی محض 4 مصروں کی حد بندی سے محصور ہے۔ ہر چند کے ان 4 مصروں کے لیے بھی رباعی کو کم از کم 3 ہم قافیہ الفاظ تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ شاد عارفی کی مندرجہ ذیل رباعی پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ جنگل میں جو فکر شہر دہراتا ہے، وہ سیر کے واسطے کیوں آتا ہے؟ سبزے پہ کسی فکر میں ٹہلنے والا، سبزے کی تراوٹوں کو جھٹلاتا ہے۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصروں میں ہے ردیف کی تکرار کے ساتھ دہراتا، آتا، جھٹلاتا قافیے کام میں لائے گئے۔ کوئی بھی رباعی کہے اسی حیت میں اور اسی بحر میں کہنے کو پابند ہے، اور بات کہنے کے لیے صرف 4 مصروں کی گنجائش ہے۔ ان پابندیوں میں رہ کر رباعی میں غزل کے اشعار کی طرح چھوٹے مضامین ہی پیش کیے جا سکتے ہیں، خواہ ان میں علو فکر اور گہرائی غزل کی ابیات کے مقابلے میں زیادہ ہو، لیکن مسلسل اور مربوط طویل بیانیے کے لیے رباعی معذور ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال شہر آشوب، قطعات، سلام، منقبت، نعت، حمد اور مناجات جیسی چھوٹی موٹی اصناف ادب کے ساتھ ہے۔ مثنوی کا معاملہ ان تمام اصناف سے مختلف اور متمائز ہے۔
اپنی ساخت اور حیت کے اعتبار سے یہ صنف سخن بے حد کھلی ڈلی اور غیر ضروری پابندیوں سے آزاد ہے۔ ہر چند کے دیگر کلاسیکی اصناف سخن کی طرح اردو مثنوی بھی فارسی کے زیر اثر وجود میں آئی۔ بقول جلال الدین جعفری، فارسی میں شعرائے قدیم نے ابتدا میں رباعی کی طرح کسی مخصوص وزن کی قید مثنوی کے لیے مقرر نہیں کی تھی۔ نظامی گنجوی نے جب 5 مثنویاں جدا جدا اوزان عروض میں کہیں، اس وقت سے یہ التزام ہوا کہ اس نوع کی نظم کے لیے 5 وزن مخصوص کیے جائیں۔ یہ اوزان تھے بحر متقارب، بحر رمل، بحر حزز، بحر رجز، بحر متدارک۔ اردو میں مثنوی نگاروں نے 5 اوزان کی شرط کو ابتدا سے ہی تسلیم نہیں کیا۔ ثبوت کے طور پر کچھ مشہور مثنویوں کے ایک ایک شعر پیش کیے جاتے ہیں جو مختلف اوزان میں ہیں۔ اری یہ عشق ہے یا کیا بلا ہے کہ جس کی آگ میں سب جگ جلا ہے۔ کسی شہر میں تھا کوئی بادشاہ کہ تھا وہ شہنشاہ گیتی پناہ۔ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری۔ مہر و ماں کی شکل تھے چھوٹے بڑے، تھے سیاہ کپڑوں سے تن ڈھاکے ہوئے۔ تجھے یاد میری نہیں بنیا پوکھر، کہ رہتا تھا میں بھی یہیں بنیا پوکھر۔ کچھ حقیقت نہ پوچھ کیا ہے عشق، حق اگر سمجھو تو خدا ہے عشق۔ مگر شہباز تتلی کے مقابل کانپ جاتا ہے، میں جب آتا ہوں تیرے سامنے دل کانپ جاتا ہے۔ ان مثالوں سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ اردو مثنوی کے لیے کچھ مخصوص بحروں کا تعین نہیں کیا گیا اور شاعری میں مروج تقریباً سبھی بحروں میں مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ البتہ ہر مثنوی میں از اول تا آخر تمام شعروں کو ایک ہی بحر میں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، مثنوی کا ہر شعر دوہم قافیہ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اور حسب ضرورت ان میں ردیف بھی شامل کر لی جاتی ہے، یعنی مثنوی کا ہر شعر غزل کے مطلع کی طرح ہوتا ہے، لیکن تمام اشعار میں قوافی بدلتے جاتے ہیں اور معنوی ربط برقرار رہتا ہے۔ اور مثنوی خواہ طویل ہو یا مختصر، اس میں ہر شعر مطالب کے اعتبار سے زنجیر کے حلقوں کی طرح ایک دوسرے سے منسلک رہتا ہے اور بیان میں از اول تا آخر تسلسل قائم رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثنوی کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے: برس 15 ایک کا سن و سال، نہایت حسیں اور صاحب جمال۔ دیے کوہنی تکیے پہ ایک ناز سے، مسیری پہ بیٹھی تھی انداز سے۔ ادھر آسماں پہ درخشندہ ماہ، ادھر یہ زمیں پہ مہ چاردہ۔ پڑا عکس دونوں کا جوں نہر میں، لگے لوٹنے چاند ہر لہر میں۔ دیکھیے کہ پہلے شعر کے آخر میں سال جمال، دوسرے میں ناز سے انداز سے، تیسرے میں ماہ چاردہ اور چوتھے شعر میں نہر میں لہر میں ہم قافیہ الفاظ دوسرے اور چوتھے شعر میں سے اور میں ردیف کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ اردو زبان میں 2 الفاظ کے ایسے ہم قافیے جوڑے بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اس لیے مثنوی نگار کو روانی کے ساتھ اپنی داستان یا بیان کو آگے بڑھانے کے لیے قافیوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور تخلیقی رو میں کہیں رکاوٹ نہیں پڑتی۔ پیش کردہ شعروں میں جو تسلسل اور معنوی ربط ہے اس کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثنوی کے لیے طوالت یا اختصار جیسی کوئی پابندی بھی نہیں رکھی گئی، چنانچہ 10-15 شعروں سے لے کر ہزاروں ابیات کی حامل مثنویاں اردو کے ادبی سرمایہ کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر منظومات حالی سے بیشتر مثنویاں پیش کی جا سکتی ہیں جو 15-20 شعروں میں سمیٹ دی گئی ہیں، اور سید میزان ہاشمی کی مثنوی یوسف زلیخا تقریباً 5000 اشعار میں پھیلی ہوئی ہے، جبکہ خاور نامہ رستمی 24,000 شعروں پر مشتمل ہے۔ مثنوی کی آسان حیت، بحروں کے انتخاب میں سہولت اور اشعار کی تعداد میں متعین کرنے کے سلسلے میں آزادی کی وجہ سے دوسری اصناف کے مقابلے میں طویل بیانیہ داستانیں، تاریخی واقعات
جنگ نامے، پند و نصائح پر مشتمل حکایات اور مختلف علوم، فنون، معاشرت وغیرہ سے متعلق مسائل، نیز انسانی نفسیات سے وابستہ پیچیدہ خیالات کو مثنوی نگار آسانی سے شعر کا قالب عطا کر سکتا ہے۔ قصیدے یا مرثیے کی طرح مثنوی کے لیے کسی خاص موضوع کی قید نہیں ہے۔ مثنوی نگار کسی بھی مسئلے پر طبع آزمائی کر سکتا ہے۔ حیات و کائنات کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی سماعی مثنوی میں نہ ہو سکے۔ تاریخی واقعات ہوں یا مذہب کی تبلیغ، حقیقی سانحات ہوں یا تخیلی اور من گھڑت قصے، مثنوی میں سب کے لیے گنجائش ہے۔ رزم و بزم کی ہنگامہ آرائیوں سے لے کر اخلاقی اور معاشرتی پیچیدگیوں تک، عشق و محبت، نفرت و رذالت، مہمات اور فلکیات وغیرہ، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو مثنوی کی دسترس سے پرے ہو۔ اردو کی مثنویات کے ذخیرے میں وافر تعداد ایسی مثنویوں کی ہے جو ہندوستانی قصوں اور رائج العام کہانیوں سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہیں۔ اردو کی قدیم ترین مثنوی قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی میں ایک ہندوستانی قصے کو ہی منظوم کیا گیا ہے۔ یہ مثنوی 1421-34 کے درمیان لکھی گئی۔ مثنوی نوسرہار اشرف بیابانی کا موضوع شہادت حسین اور واقعہ کربلا ہے۔ یہ مثنوی 1553 کی ہے۔ خوب ترنگ خوب محمد چشتی میں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل پر طبع آزمائی کی گئی ہے۔ مثنوی یوسف زلیخا امین گجراتی کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے۔ چندر بدن و مہیار مقیمی، قطب مشتری، وجہی گلشن عشق، نصرتی، نیم عشقیہ نیم رزمیہ مثنویاں ہیں۔ خاور نامہ رستمی، ابراہیم نامہ عبدل، فتح نامہ نظام شاہ شوقی تاریخی اور رزمیہ مثنویاں ہیں۔ قصہ بے نظیر صنعتی میں صحابی رسول تمیم انصاری کے حیرت انگیز اور دلچسپ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ علی نامہ نصرتی، جنگ نامہ عالم علی، غضنفر جنگ نامے ہیں اور انگریزی کی صنف ایپک کی یاد دلاتے ہیں۔ بکٹ کہانی، افضل، دریائے عشق اور متعدد مختصر مثنویاں، میر، خواب و خیال میر سوز، سحر البیان اور کئی مثنویاں، میر حسن، گلزار نسیم، دیا شنکر نسیم، زہر عشق اور بہار عشق، نواب مرزا شوق وغیرہ عشقیہ مثنویاں ہیں۔ یہ تو مشتے از خروارے کے مصداق چند مثالیں ہیں، ورنہ اردو کی ہزاروں مثنویوں میں سینکڑوں موضوعات اور مضامین کو شعر کا قالب عطا کیا گیا ہے۔ مثنوی کی ابتدائی دور میں سماج اور انسانوں پر مذہبی رنگ غالب ہوا کرتا تھا۔ مزید برآں شاعروں کا بادشاہوں کے دربار میں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے اس عہد کی کئی مثنویوں میں حمدیہ، نعتیہ، منقبتی تمہیدیں ملتی ہیں۔ ان کے بعد مثنوی نگار بسا اوقات حکمراں اور وزیر کی شان میں توصیفی اشعار بھی شامل کرتے تھے۔ اس طرح مثنوی کے اجزائے ترکیبی میں حمد، نعت، منقبت، تعریف بادشاہ، وجہ تصنیف وغیرہ کی تمہید، پھر اصل داستان یا واقعہ اور اس کے اختتام پر دعائیہ اشعار کا التزام کیا جاتا تھا۔ نشان خاطر رہے کہ اجزائے ترکیبی مثنوی کے لیے اس طرح ضروری نہیں جیسی سخت پابندیاں قصیدے کے ساتھ ہیں، جہاں تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعائیہ وغیرہ کی شمولیت لازمی ہے، ورنہ قصیدہ ناقص سمجھا جاتا ہے، یا جیسا کہ مرثیے کے لیے 8 اجزائے ترکیبی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین لازم و ملزوم قرار دیے جاتے ہیں۔ مثنوی نگاروں میں متقدمین اور متوسطین میں سے کچھ نے متذکرہ بالا اجزائے ترکیبی کے ساتھ مثنویاں لکھیں، لیکن آگے چل کر یہ سلسلہ متروک ہو گیا۔ موضوعات کی اس کشادگی اور فنی ساخت کی لچکداری کے پیش نظر محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب کے تحت منعقد ہونے والے مشاعروں میں موضوعات پر نظمیں پڑھنے کو فروغ دیا، جس میں حالی
اسماعیل میرٹھی، اقبال اور اس عہد کے دیگر اہم نظم نگار مثنوی کی حیت میں اصلاحی موضوعات پر اپنی نگارشات پیش کرتے تھے۔ حال ہی کے دوسرے ہمعصر شبلی بھی مثنوی کی اہمیت کے قائل تھے۔ موصوف نے ایک جگہ لکھا ہے، صنف مثنوی تمام انواع شاعری کی نسبت زیادہ مفید، زیادہ وسیع، زیادہ ہماگیر ہے۔ شاعری کے جس قدر انواع ہیں سب اس میں نہایت خوبی سے ادا ہو سکتے ہیں۔ جذبات انسانی، مناظر قدرت، واقعہ نگاری، تخیل، ان تمام چیزوں کے لیے مثنوی سے زیادہ کوئی میدان ہاتھ نہیں آتا۔ مثنوی میں اکثر کوئی تاریخی واقعہ یا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اس بنا پر زندگی و معاشرت کے جس قدر پہلو ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں۔ عشق و محبت، رنج و مسرت، غیظ و غضب، کینہ و انتقام، غرض جس قدر انسانی جذبات ہیں سب کا سما دکھانے کا موقع مل سکتا ہے۔ تاریخ میں مختلف اور گوناگوں واقعات پیش آتے ہیں، اس لیے ہر قسم کی واقعہ نگاری کا کمال دکھایا جا سکتا ہے۔ مناظر قدرت، بہار و خزاں، گرمی و سردی، صبح و شام، کوہ و صحرا، سبزہ و زار وغیرہ کی تصویر کھینچی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اخلاق، فلسفہ، تصوف کے مسائل نہایت تفصیل سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ چونکہ مثنوی کی اساس ہی مسلسل اور مربوط منظوم واقعات اور داستانوں پر ہے، اس لیے مثنوی نگار متعلقہ واقعے کو نہایت وضاحت کے ساتھ پرتاثیر انداز میں بیان کرتا ہے، جس کے لیے شاعرانہ طرز ادا، حسن ترتیب اور ندرت فکر سے کام لینا ضروری ہے۔ بکھرے ہوئے واقعات کی کڑیوں کو خوبصورتی اور فنکارانہ چابک دستی سے پیش کرنا مثنوی نگار کا تخلیقی فریضہ ہے۔ اسلوب کی دلکشی، اشعار کے صوتی آہنگ، نادر اور خوبصورت تشبیہات و استعارات کا استعمال، بیان کی جاذبیت اور فنی نزاکتوں سے آراستہ مثنویاں فنکار کی کامیابی کا ثبوت بنتی ہیں۔ ایک اچھی مثنوی میں منظر کشی، جذبات نگاری، واقعات کی پرلطف پیشکش، کردار نگاری اور جزیات نگاری سے تخیل میں حقیقت کا التباس پیدا ہو جاتا ہے۔ با محاورہ زبان کی لطافت، سلاست اور بلاغت اور روزمرہ کے استعمال سے مثنوی میں دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن دکنی دور کی مثنویوں مثلاً قدم راؤ پدم راؤ، پھول بن، قطب مشتری وغیرہ میں ان خوبیوں کا فقدان ہے، کیونکہ وہ اردو کا بالکل ابتدائی دور تھا اور کئی سو برسوں میں اردو زبان نہایت ترقی کر گئی ہے۔ بہیں ہمہ ان مثنویوں کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بقول جمیل جالبی، یہ مثنویاں آج اپنی زبان کی قدامت کی وجہ سے کوئی بڑا شعری کارنامہ نہیں معلوم ہوتیں، لیکن اردو شاعری کی روایت کو بنانے، سنوارنے اور آگے بڑھانے میں انہوں نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ واقعتاً ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ دکنی دور کی سینکڑوں مثنویوں میں ہندوستانی تہذیب و معاشرت، علاقائی ثقافت اور اتحاد و یکجہتی سے متعلق وافر مواد محفوظ ہو گیا ہے۔ ان مثنویوں نے مذہبی کٹرپن اور تفرقہ پرستی کو مٹا کر انسان دوستی، اخوت اور بھائی چارگی کے لیے فضا ہموار کی، اور ہندوستانی تہذیب کو گوناگون مظاہر کی جلوہ گری کا فرض نبھایا، اور اس طرح نئے لسانی رشتوں کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ ابلاغ و ترسیل کے مزید راستے کھولے۔ دو تمدنوں کے امتزاج کے نہایت دلپذیر اور خوبصورت نمونے دکن کی مثنویوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان مثنوی نگاروں نے عربی اور فارسی زبانوں کے قصے، کہانیوں اور پند و نصائح پر مشتمل تصورات کو اپنی تخلیقات کے ذریعے عام کیا، اور اسی کے ساتھ مقبول عام ہندوستانی قصوں کو بھی اپنی مثنویات کا موضوع بنایا۔ ان مثنویوں میں ہندوستانی روح جاری و ساری ہے۔ یہاں کی معاشرت اور تہذیبی اقدار، تیج تہوار، موسم، پرندے، پھل پھول، جانور، پہاڑ،
دریا وغیرہ تمام علاقائی عناصر دکنی مثنویوں میں جیتے جاگتے نظر آتے ہیں۔ مثلاً دکن کی پہلی مثنوی کدم راؤ پدم راؤ ہی وکرم کتھا سے ماخوذ ہے۔ غواصی کی مینا ستونتی کی بنیاد ایک لوک کتھا پر ہے۔ ہندوستانی دیومالا اور سنمیات سے بھی مثنوی گویوں نے پیش از بیش فیض اٹھایا ہے۔ حتیٰ کہ رامائن اور مہابھارت کے بیشتر واقعات مثنوی کے روپ میں ڈھالے جا چکے ہیں۔ ملک خشنود کی مثنوی جنت سنگار میں ہندو آواگمن فلسفے کو کہانی کا قالب عطا کیا گیا ہے۔ مختلف مثنویوں میں ذائچے اور جنم پتریوں کا تذکرہ ہے۔ ان خوبیوں کے پیش نظر دکنی مثنویوں کا مطالعہ ادب کے ہر طالب علم پر لازمی ہے اور اردو زبان کے تشکیل و تعمیری مرحلوں سے آشنائی کے لیے ان مثنویوں سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ اردو مثنویوں کے ایک کمزور پہلو کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ان میں طبع زاد مثنویاں کم ہیں۔ ہماری بیشتر مثنویات کی بنیاد فارسی قصے کہانیوں پر استوار ہے، یا ان مثنویوں میں ہندوستان کی کہانیوں اور لوک کتھاؤں کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ پروفیسر شکیل الرحمن نے سچ کہا ہے، جب فنکار اپنی کہانی پیش کرتا ہے تو کہانی اور کرداروں کے عمل اور رد عمل سے فنکار کے احساسات و جذبات وابستہ رہتے ہیں، اس لیے کہ کہانی اور کردار دونوں فنکار کے تخلیقی وژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ فنکار اپنی کہانی کے اتار چڑھاؤ پر زیادہ غور کرنے لگتا ہے۔ کسی دوسری زبان کی کہانی کو اپنے انداز سے پیش کر دینا اور بات ہے، اور خود اپنی کہانی کو فن کی صورت دینے کی شعوری اور لاشعوری کوشش اور بات۔ اس ضمن میں میر تقی میر کی مثنویاں خواب و خیال، جوش عشق، معاملات عشق اور ان کی متعدد واقعاتی مثنویاں استثنائی حیثیت رکھتی ہیں۔ نواب مرزا شوق کی مثنویاں بھی طبع زاد ہیں، لیکن ان کی تعداد اور دیگر زبانوں سے ماخوذ قصے کہانیوں پر مشتمل مثنویوں کی بنسبت بہت کم ہے۔ البتہ حالی اور محمد حسین آزاد کی کاوشوں کے زیر اثر مقرر موضوعات کے تحت لکھی جانے والی مختصر مثنویاں اس کمی کی تلافی کر دیتی ہیں جن میں اخلاقیات و اصلاح معاشرے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور کہانی وغیرہ پر توجہ صرف نہیں کی گئی، جس سے ان میں عوامی دلچسپی کے پہلو ابھر سکیں۔ حالی نے تو مثنوی نگاروں کو فوق الفطرت عناصر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ظاہر ہے اس روش نے تخلیقی اپج پر قدغن لگا دی۔ آج کی نشست میں بس اتنا ہی۔ اگلی نشست میں اردو مثنوی کا تاریخی ارتقاء کے موضوع پر بات کی جائے گی۔ شکریہ۔